حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے شہر سے فیض پانے والے ہیں نا، تو 2-3 جملوں میں انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بیان کیے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ بڑی ساری شاعریاں، بڑے سارے ادیبوں کے فکرے اور بڑے سارے واعظین کے واعظ اور بڑے سارے خطباء کی تقریریں مولا کائنات نے سمیٹ کے رکھ دی۔ ترمذی شریف میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ فرمان موجود ہے۔ فرماتے ہیں بھئی لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کے سب سے زیادہ سخی تھے، زبان کے سب سے زیادہ سچے تھے، اور مزاج کے سب سے بڑھ کے نرم تھے۔ بس 3 باتیں حضرت مولا کائنات نے بیان کی۔ حضور کا دل سب سے بڑا سخی ہے، زبان سب سے زیادہ سچی ہے، اور مزاج کے حضور سب سے بڑھ کر نرم ہے۔ یہ حضور کا اعلیٰ اخلاق۔ آپ کبھی ان 3 باتوں میں اپنے آپ کو ٹٹول لینا۔ ہماری زبانیں سچ کتنا بولتی ہیں، جو اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دیا ہے، ہم مالک نہیں بن کے بیٹھ گئے، وہ نکال کے کسی اور کو دینا ہمیں کس قدر زیادہ مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اور ہمارے مزاج بڑے نرم ہیں، پر اپنے حق میں اپنی ساری غلطیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہے۔ پتہ ہے نا، ہمیں سب سے زیادہ اپنی غلطیوں کا پتہ ہوتا ہے، اپنی ساری غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے کی 1-2 پتہ چل گئی تو گھن کھانی شروع کر دی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں مدینے والے محبوب سب سے زیادہ نرم دل تھے، شفقت کرنے والے تھے، کرم فرمانے والے تھے۔ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے لوگ بڑے بڑے درویشوں کے پاس جا کے خالی آتے ہیں۔ حضور کیوں؟ فرماتے تھے اس لیے کہ کشکول سیدھا نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہ ہو تو خیرات آیا نہیں کرتی، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، پیالہ سیدھا نہیں کرتے۔ پیالہ سیدھا نہ ہو تو وہ تو جو دینا ہو وہ بھی نیچے گر جاتا ہے۔ احترام، ایک شخص نے نا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں نے زیارت کرنی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مدینہ شریف جا رہا ہوں، میں نے ان کو پہلے دیکھا نہیں ہوا، تو مجھے بتائیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے پہچانوں گا؟ تو ابن عساکر دیکھیے گا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تو مدینہ شریف جانا، ایک شخص لوگوں کے حلقے میں بیٹھ کے لوگوں کو دین پڑھا رہا ہوگا، مسجد نبی میں وہ چمکتا ہوا چہرہ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کر رہا ہوگا، اور فرمایا اس کے ارد گرد لوگ اس ادب سے بیٹھے ہوں گے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندے اڑ جائیں گے۔ فرمایا جب وہ نورانیت والا ماحول تم دیکھو اور اتنے با ادب شاگردوں کے بیچ بیٹھی ہوئی ایک نورانی ہستی کو دیکھو تو سمجھ لینا وہی حسین ابن علی ہے، وہی ہے امام علی مقام امام حسین، کہ جو اس احترام کے ساتھ لوگوں کو انہوں نے آداب سکھائے ہیں، اس طرح انہوں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ان کے شاگردوں کا یہ رنگ ہے کہ وہ تو سر نہیں ہلاتے کہ کہیں پرندہ نہ اڑ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، آپ فرمانے لگے یاد رکھنا جو گورنر، جو امیر اپنے رب کریم کی فرما برداری کرتا رہتا ہے نا، اس کی رعایا بھی اس کی فرما برداری کرتی ہے، اور جو لوگ اپنے رب کریم کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں، پھر جنہوں نے ان کی فرما برداری کرنی ہوتی ہے وہ ان کی فرما برداری چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ نے سپہ سالاروں کو خط لکھے تھے، فوج کے جو جرنیل تھے، کمانڈو تھے، ان کو خط لکھے تھے، فرمایا جو سپاہی نماز نہیں پڑھتا اسے فوج سے نکال دو، اور ساتھ لکھا تھا یاد رکھو جو رب کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، نکال دو ان لوگوں کو، فوج سے الگ کر دو۔ ہم آج جو بے پناہ پریشان ہیں کہ ہمارے بچے بات نہیں مانتے، شاگرد بات نہیں مانتے، ہم شکوے کرتے ہیں، بے ادبی بڑھ گئی۔ ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا بڑوں کی بارگاہوں میں، جو میری طرح کے بڑے بنے ہوئے ہیں، بزرگوں سے نہیں بات کرتا، ان سے میں کہوں گا کہ ہمیں ایک دفعہ اپنے اوپر بھی تو غور کر لینا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے، جب تک ہم تقوی کے معیار پر تھے، ہماری بات ماننے والے ہماری بات مان رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس معیار سے ہل گئے ہیں
تو اب جو ہمارے فرما بردار تھے وہاں سے ہل گئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو تم پاؤ کہ کسی جگہ اس کی عزت خراب کی جا رہی ہے، ہمارے ہاں کرتے ہیں نا لوگ، 3 لوگ بیٹھے ہیں تو ایک اٹھ کے جاتا ہے تو باقی 2 اس کی غیبت شروع کر دیتے ہیں اور بڑا مزہ لے کے اس کی بات کرتے ہیں، حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب تو اٹھ کے جائے گا نا، اب تو ایک یہ گیا ہے نا اور تم 2 بچے ہو، تو اگر تو جاتا اور وہ 2 بچ جاتے تو تیرا بھی یہی اشر کرتے جو یہ اس کا کر رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی کسی جگہ اگر عزت خراب کی جا رہی ہو، اس کے بارے میں توہین آمیز رویہ اپنایا جا رہا ہو اور تم اس جگہ موجود ہو، تو حضور فرماتے ہیں تم اس کی عزت کا دفاع کرو۔ جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ آپ نے حدیث کے لفظوں پر غور کرنا ہے، پھر سے میں نے کیا کہا، یہاں جو دفاع کیا ہے وہ بندے نے کیا ہے، اگرچہ یہ توفیق بھی اللہ نے دی ہے، پر جو حدیث کے ظاہری الفاظ ہیں ان کے حسن اور ان کی خوبصورتی اور ان کا ذائقہ دیکھیے۔ فرمایا کسی جگہ کسی شخص کی عزت پر حملہ ہو رہا تھا، لوگ حملہ آور تھے اور تو نے وہاں دفاع کر دیا، کہا یار یہ بات ہی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، معاملہ یہ اور ہے، تم نے اس کی عزت کا دفاع کر دیا، تو فرمایا جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا یہاں تو تم نے دفاع کیا ہے نا ایک بندہ ہو کر، اور جہاں تمہاری عزت پہ حملہ ہوگا وہاں رب تمہاری عزت کی حفاظت کرے گا، وہاں اللہ تمہارا محافظ بنے گا۔ اللہ تو جس کی عزت کا اللہ محافظ بنے اسے کوئی رسوا کر سکتا ہے؟ اس کی عزت میں کسی جگہ کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے؟